بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ درود و سلام کی کثرت کریں۔ یہ 7 مختلف درود ہیں۔ ان کے ذریعے ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بد کلام شخص اور اولاد کو راہ راست پر لائیے۔ اگر اولاد اپنے والدین سے نہایت سخت لہجے میں بات کرتی ہو، گالیاں دیتی ہو، بد زبانی کرتی ہو، ان پر ہاتھ اٹھاتی ہو، اسی طرح بعض بیویاں اور شوہر بہت زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں اور ایسے افراد کے لیے 3 بار یہ پڑھ کر اس شخص پر تصور میں دم کریں، روبرو بھی دم کر سکتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ قرآن کی تلاوت کا فائدہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ ویسے تو آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے بہت اچھے اچھے وظیفے کیے ہوں گے، لیکن یہ انتہائی ایک چھوٹا سا اور اثر رکھنے والا وظیفہ ہے۔ خلقناکم ازواج۔ جلد اچھے رشتے اور شادی کے لیے یہ عمل نہایت تجربہ شدہ ہے۔ بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 121 بار آیت مبارکہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر ایسا رشتہ ملے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کریں۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ کوئی رنج یا مصیبت آ جائے تو صدقے دل سے اس درود پاک کو پڑھنے سے ہر قسم کی تکلیفیں، مصیبتیں اور رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ رجب چل رہا ہے اور رجب کا مہینہ بہت بابرکت کہلاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم۔ میں نے معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہر کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 27 رجب میں پڑھے جانے والے نوافل۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر
اتحیاتو پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ماہ رجب کا ایک نادر عمل۔ رجب کے مہینے میں جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز مذکورہ آیت پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، آدم نعمتک والطف بینا فیما قدرتہ علینا، پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ پورا سال خوشحالی اور فراوانی رہے گی۔ جو نعمت بھی اس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔